بلکہ میں آپ کو ایک خزانوں کی چابی دیتا ہوں، خزانوں کی کنجی دیتا ہوں۔ آپ کے پاس کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے پرس میں پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لکھ دیں، ایک کاغذ اپنے پرس میں بٹوے میں ڈال دیں، اس میں اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ کے بٹوے میں، آپ کے پرس میں کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے برکات، اس کے معجزات، اس کے کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے بٹوے میں کبھی پیسے ختم نہیں، کہ آپ کو کتنا مال مل گیا پھر مجھے بتانا ہے، مجھ سے وہی نہیں چھپانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، ادھر تو بہت سے لوگ آتے ہیں، جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے ان کی طرف سے مجھے اس میں سے اسی طرح زکوٰۃ بھی نکالنا ہے انشاءاللہ، پھر آپ زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں بن جائیں گے انشاءاللہ۔ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان خصوصاً مسلمان آج کل ہر طرف سے پریشان ہے، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، کیونکہ انسان پر اعمال کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، بعض اوقات انسان پر امتحانات کے طور پر آتی ہیں، بعض اوقات اکثر انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو آج کل جہاں پر اور پریشانیاں ہیں، مالی پریشانی مسلمانوں کو بے انتہا پریشان کیے ہوئے ہیں، ہر طرف مسلمان مالی پریشانی سے دوچار ہے۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی یوں کبھی وہ، تو انسان کو، مسلمان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو ہمیشہ اللہ سے رزق حلال طلب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو ایک خزانوں کی چابی دیتا ہوں، خزانوں کی کنجی دے رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، جب اس کا وظیفہ آپ پورا کریں گے اور ایک کاغذ پر لکھ دیں گے اور اپنے پرس میں ڈالیں گے یا اپنے کاروبار کی جگہ رکھ لیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس کبھی بھی پیسے ختم ہونے والے نہیں، آپ کے پاس کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے پرس میں پیسے، آپ کے پرس میں پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کا کاروبار کبھی رکے گا نہیں، آپ گھی میں ڈالیں گے تو گھی میں اتنی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آٹے میں رکھ لیں گے، آٹی کے بوری میں، پیٹی میں رکھ لیں گے، انشاءاللہ اتنی برکت آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوگی جتنا اب انشاءاللہ اس کاغذ سے صرف اپنے لیے کرنا ہے، تو آپ کو خود آنکھوں سے نظر آ جائے گا کہ آپ کو کتنی برکت حاصل ہوگی صرف ایک کاغذ پر لکھ کر۔ لیکن وظیفے سے پہلے یاد رکھیں کہ وظیفے سے پہلے وظیفے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بس سرسری جلدی وظیفہ بتا دیا اور پھر اثر ہی نہیں، پھر آپ شکایت کریں گے بھائی وظیفے نے کام نہیں کیا، میں نے تو بہت وظیفے پڑھے۔ سب سے پہلے بھائی شرط میرا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پہلی شرط۔ دوسری یعنی 5 وقت کی نماز جو کوئی نہیں پڑھے گا، 3 پڑھے گا، 4 پڑھے گا، اس کے لیے کوئی اجازت نہیں، نہ اس کا کوئی وظیفہ کام کرے گا۔ بھائی آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آج دیکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، بڑے تسبیح اور شو منٹ کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح یا وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے نا انگلی میں رکھا ہوتا ہے، یہ صرف شو منٹ کے لیے۔ آپ 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے، مرد ہو عورت ہو۔ انشاءاللہ العزیز آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں اور پھر وظائف کا مزہ لیں، وظائف کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز پہلی شرط۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب، آپ حرام سے بچ کر رہیں، اپنے بچوں اور اپنے پیٹ کو رزق حرام سے نہ بھرا کریں، حلال سے بھریں، انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی۔ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہے اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ اور بعض ہوتے ہیں، یہ تو 2 شرط ہوئے وظیفے سے پہلے،
اب 2 شرطیں وظیفے کے درمیان والے شرائط ہیں، یعنی ایک یہ کہ وظیفے کی جو تلفظ ہے، آپ نے جو پڑھنا ہے اس کا تلفظ ٹھیک کرنا، یعنی آپ جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ ٹھیک ہو، تجوید کے موافق ہو، آپ غلط نہیں پڑھتے ہو تو تب جا کے کام کرے گا، اگر غلط پڑھتے ہو تو وہ کام ہی نہیں کرے گا۔ تو بھائی قل کو کھل کہتے ہیں تو آپ وہ کیا کام کرے گا؟ قل کا مطلب یہ ہے کہ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اور اگر آپ کھل کہیں گے تو اس کا فرق یہ ہے کہ آپ کھا لیجئے، کھا لیں۔ تو کہنے میں، بتانے میں، بات کرنے میں اور کھانے میں کتنا فرق ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ نے وظیفے کے تلفظ کو ٹھیک کرنا ہے، اور آخری شرط جو کہ وظیفے کے درمیان والا دوسرا شرط ہے وہ یہ کہ آپ کا ایمان اور اعتقاد، ایمان اور یقین اللہ پر مضبوط ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کو اللہ پہ شک ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگا۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا گمان کیا ہے، یقین کیا ہے مجھ پر۔ اب ایک بندہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ میرا اللہ اس عاجز کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، وہ بڑا مہربان ہے، ضرور قبول کرے گا، تو اس کا اسی یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، معاملہ فرماتے ہیں، اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو اس کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ وہ شک کر رہا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا، یار میں چلو بہت سے وظائف پڑھے ہیں، یہ بھی پڑھتا ہوں، قبول ہو یا نہ ہو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، اس کو اللہ پہ شک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی شک کی بنیاد پر، اسی شک کے مطابق، اسی کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا گمان ٹھیک نہیں، اس کا یقین اللہ پر مضبوط نہیں، وہ شک کر رہا ہے، اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ اور اعمال کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف، آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو بڑے جو ہے نا جلدی ہوتی ہے نا کہ جلدی سے وظیفہ بتا دو۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ان شرائط پر آپ عمل نہیں کرتے اور میں شروع سے آپ کو وظیفہ بتا دیتا، آپ کو نہ یقین و ایمان کی کوئی پرواہ ہوتی، آپ کی نہ تلفظ کی ٹھیک ہوتا، آپ کو نہ 5 وقت کی نماز کا پتہ ہوتا، اور نہ آپ کو رزق حلال کی طلب، تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے وظیفہ کا؟ وظیفے کا مجھے مطلب ہی سکھا دیں کہ وہ وظیفہ آپ کو کام ہی نہ کرے تو کیا وظیفہ کو کیا کرنا ہے؟ تو ان شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آتے ہیں وظیفے کی طرف، آپ نے کسی بھی وقت شروع کرنا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ یہ وظیفہ بتایا تھا، لوگوں کو تشویش ہو رہی تھی مجھے واٹس ایپ پہ، آج تک میں نے بہت عرصہ پہلے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کب میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا بھی تھا، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ کتنی مرتبہ لکھنا ہے، یہ کیسے لکھنا ہے، بہت سے سوالات آتے تھے۔ تو بھائی آسان وظیفہ ہے، آپ نے ایک چھوٹے سے کلمے کو 100 لاکھ مرتبہ 100 لاکھ کی تعداد میں پورا کرنا ہے، جب بھی، خواہ آپ 1 دن میں پورا کریں، خواہ 2 دن میں پورا کریں، خواہ 3 دن میں پورا کریں، بس آپ نے جب بھی پورا کیا 1,25,000 کی تعداد میں، کلمہ بھی بہت چھوٹا، لیکن جب بھی آپ شروع کرنا چاہیں تو کم از کم 3 بار درود شریف پڑھا کریں، اور آخر میں جب ختم کریں پھر بھی 3 بار درود شریف۔ تو کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین هو نعم المولى ونعم النصير، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین هو نعم المولى ونعم النصير۔ 1,25,000 جب پورا کریں تو آپ اس کے عامل بن گئے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جب بھی دیکھو، پھر بار بار پوچھنا نہیں ہے، جب بھی آپ نے پورا کیا، یعنی اس میں دنوں کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 40
دن کے اندر اندر ہو۔ تو آپ نے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ 20 دن 40 دن میں یہ وظیفہ پورا کیا۔ اللہ کرے آپ پہلے ہی دن پورا کریں تو آپ اس کے حامل بن گئے۔ 1,25,000 یعنی 1.25 کی تعداد میں پورا کریں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین هو نعم المولا و نعم النصیر۔ اب آپ ایک کاغذ پر لکھ دیں، جتنے کاغذوں پر بھی آپ لکھنا چاہیں کاغذ پر لکھ دیں۔ ایک کاغذ اپنے پرس میں بٹوے میں ڈال دیں۔ اس میں اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ آپ کے بٹوے میں آپ کے پرس میں کبھی مال و دولت کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اپنے کچن کی بعض چیزوں میں رکھ لیں۔ آٹے کی تیلی میں آٹے کے جہاں آپ آٹے کا جو بکس ہوتا ہے اس میں ڈال دیں، ایک رکھا ہوگا اور آٹا ڈالتے جائیں وہ رکھا ہوگا، تو اس میں بے پناہ برکت آئے گی انشاءاللہ۔ گھی میں ڈال لیں، لیکن گھی میں ڈالنے سے پہلے یہ کریں کہ اس کاغذ کو ذرا پلاسٹک میں بند کریں، کیونکہ گھی پھر گیلا ہو جاتا ہے۔ تو گھی کی بالٹی میں، گھی کے ٹین میں جو برتن ہوگا جو اس میں گھی رکھا ہوگا اس میں وہ پلاسٹک والا کاغذ رکھ دیں جو آپ کو اس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین هو نعم المولا و نعم النصیر۔ جہاں بھی آپ رکھیں گے، اپنے دکان میں رکھ لیں اگر آپ کا دکان ہو، آپ کا کاروبار ہو، اپنے تجارت کی جگہ رکھیں، آپ جدھر بھی رکھیں گے اس میں، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، دوسرے کے لیے آپ لکھ کر نہیں دے سکتے، اپنے لیے خود یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا، اپنے لیے خود یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا، خود کریں تو اپنے آپ کے لیے کریں، دوسرے کے لیے نہیں کہ آپ نے وظیفہ کا عمل بن گئے اور آپ ابھی پرچیاں تقسیم کر رہے ہیں، بھائی تم بھی لے لو بٹوا میں رکھ لو، بھائی تم بھی گھی میں رکھ لو، بھائی تم بھی آٹے میں رکھ لو، نہیں، اپنے لیے خود کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے برکات، اس کے معجزات، اس کے کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے بٹوے میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کو آزما لیں اور پھر مجھے واٹس ایپ کریں، مجھے پھر اطلاع دیں کہ انشاءاللہ اس کے کتنے اثرات ہوئے، اس کے کہ آپ کو کتنا مال مل گیا، پھر مجھے بتانا ہے، مجھ سے وہی نہیں چھپانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، ادھر تو بہت سے لوگ آتے ہیں، جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے ان کی طرف سے مجھے الحمدللہ یہی بات ملی ہے کہ الحمدللہ امیر بن گیا، مشکلات ختم ہو گئے، پیسوں کی ٹینشن ختم ہو گئی، بٹوے میں کبھی مال ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں دے، ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ نے ایک بات یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا، مجھے انشاءاللہ میں امیر بن جاؤں گا تو میں زکوٰۃ بھی نکالوں گا اپنے پیسوں کا، اپنے مال احوال کا، اور اسی طریقے سے صدقات بھی کروں گا، لوگوں کے ساتھ مساکین کے ساتھ میں انشاءاللہ امداد کروں گا، تعاون کروں گا، یہ نیت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو مال دے دے تو اس میں سے اسی طرح زکوٰۃ بھی نکالنا ہے انشاءاللہ، پھر آپ زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز، دینے والوں کی فہرست میں لکھ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، مالی ٹینشن ہو، جادو کی ٹینشن ہو، دشمنوں کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔